کراچی کے اسپتالوں میں فائر سیفٹی انتظامات کا حکم، 3 روز میں رپورٹ طلب۔ KMC کی تمام اسپتالوں میں ایمرجنسی فائر ایگزٹس ہر وقت کھلے رکھنے کی ہدایت۔ فائر سیفٹی ہدایات نمایاں مقامات پر آویزہ کرنے کا حکم۔ فائر ہیزرڈز اور حساس مقامات کی نشاندہی، فوری حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ بجلی تنصیبات، وائرنگ، جنریٹرز، کچن اور آکسیجن سٹوریج کے باقاعدگی سے معائنے کا حکم۔ سندھ میں 3642 ترقیاتی اسکیمیں، 142 ارب کے منصوبے جاری۔ سندھ آگے بڑھ رہا ہے، سڑکیں، گھر بن رہے ہیں، بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ عوام کو ملنے والی سہولیات سندھ کی ترقی کا بڑا ثبوت۔ سینئر وزیر شجرینا میمن نے کہا، سندھ اپنے وسائل کو قومی ترقی کے لیے بروئے کار لایا۔ سندھ کی ترقی پورے پاکستان کے عوام کی ترقی ہے۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ میں جدید سہولیات کا قیام، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے افتتاح کر دیا۔ بولے، نئی سہولیات سے جانوروں کی صحت اور بیماریوں کی نگرانی کا مزید نظام مضبوط ہوگا۔ لائف سٹاک سندھ کی معیشت کا اہم ستون، لاکھوں خاندانوں کے روزگار کا ذریعہ قرار دیا۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کو مثالی ادارہ بنانے کا عزم۔ وزیر لائف سٹاک محمد علی ملکانی نے عالمی معیار کی سہولیات کو خوشائند قرار دیا۔ کہا، سندھ حکومت زرعی معیشت، مال مویشی پال ہاریوں کی فلاح کے لیے پرعزم ہے۔ درآمدی کوئلے کی خریداری میں بڑی نااہلی کا انکشاف، پاور ڈویژن نے نئی پالیسی گائیڈ لائنز جاری کر دی۔ بجلی گھروں کو زیادہ رعایت دینے والے سپلائر سے کوئلہ خریدنے کی ہدایت۔ پاور ڈویژن کے مطابق صرف $0.25 فی میٹرک ٹن رعایت ملنے کا شبہ ہے۔ سپلائرز کی رعایت $7.12 فی میٹرک ٹن رہی۔ درآمدی کوئلے کی خریداری میں نئی پالیسی سے سالانہ 38 کروڑ روپے بچت کا امکان۔ میر رضا کی ہلاکت پر جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کمرہ عدالت میں ہی ہوگی۔ جسٹس عمر سیال کی عدالت کے لیے کارنر روم الاٹ۔ کمیشن کی کارروائی جمعے کی صبح کارنر روم میں ہونے کی توقع۔ جوڈیشل کمیشن نے سندھ حکومت کے سیکریٹریٹ کی فراہمی کی پیشکش مسترد کر دی۔ جماعت اسلامی کے دھرنے کا 12واں روز، منم ظفر کا پیمز اسپتال میں 15 بچوں کی اموات کو کرپشن کا شاخسانہ قرار دیا۔ بولے، حکومت کو عام آدمی اور مزدور کے مسائل کی کوئی پرواہ نہیں۔ وفاقی حکومت سے چمٹے لوگوں نے عام آدمی کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کے وفد کی صدر کراچی چیمبر سے ملاقات، ریحان حنیف سے حکومت کے ساتھ معاہدے کی تفصیلات شیئر کی۔ ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا، حکومت ہر بار وعدے کر کے مکر جاتی ہے۔ کئی بار کورٹ کے قریب پارکنگ دینے کی یقین دہانی ہوئی، عمل درآمد نہیں ہوا۔ کراچی چیمبر معاہدے کی تکمیل میں کردار ادا کرے۔ گیس چوری اور نقصانات میں کمی، سوئی سدرن کی مالی پائیداری کے لیے ناگزیر۔ تمام صارفین کو منصفانہ یکساں گیس قیمت کی جانب منتقلی ضروری۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی SSGCL کے اجلاس کی صدارت۔ کہا کہ الیکٹرک صنعتی صارفین اور فرٹیلائزر پلانٹس کے لیے گیس لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ SSGC حکام نے کہا، گھریلو صارفین کو دن میں 3 مرتبہ گیس دے رہے ہیں۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی موبیز کا پاکستان میں ریجنل آفس کا قیام۔ چیئرمین SECP ڈاکٹر کبیر احمد سدھو کا خیر مقدم۔ موبیز دنیا کے مختلف ممالک کا کلاؤڈ، ڈیٹا، مصنوعی ذہانت اور سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں خدمات فراہم کر رہی ہے۔ چیئرمین SECP نے کہا کہ پاکستان کے باصلاحیت نوجوان عالمی IT مارکیٹ میں نمایاں کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چیئرمین SECP کی مبارکباد اور پاکستان میں مزید توسیع کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسپتالوں میں پرانی بجلی کی وائرنگ کی مرمت کرائی جائے گی۔ وزیر صحت سندھ سے ہیلتھ رپورٹر ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کی ملاقات۔ کہا، اسپتالوں میں آگ لگنے کے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر عزرا فضل پیچوہو کا سانحہ اسلام آباد پر گہرے دکھ کا اظہار۔ کہا، جن کے بچے انتقال کر گئے، اللہ ان کو صبر دے۔
وزیر صحت نے ہیلتھ رپورٹرز کی خدمات کو بھی سراہا۔ انٹر بورڈ کراچی کے سائنس جرنل گروپ کے نتائج جاری۔ انکوریا گلشن کالج حدید کی جنت بنت علی کی پہلی پوزیشن، 1100 میں سے 1000 نمبر لے کر A1 گریڈ حاصل کیا۔ آدم جی گورنمنٹ سائنس کالج کے حمزہ شکیل 1003 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن پر رہے۔ بحریہ کالج ایم ٹی خان روڈ کی لائبہ ذوالفقار 989 نمبرز کے ساتھ تیسری پوزیشن پر۔ سائنس جرنل گروپ کے امتحانات میں 18,591 امیدوار شریک ہوئے۔ سائنس جرنل گروپ میں 10,511 امیدوار کامیاب ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 56.54% رہا۔ کراچی والے پانی کی بوند بوند کو ترس گئے۔ لانڈھی 5.5 نمبر میں پانی کی شدید قلت۔ علاقہ مکینوں کا 10 سال سے لائنوں میں پانی نہ آنے کا شکوہ۔ بولے پانی کے لیے دور دراز جانا پڑتا ہے، مہنگے ٹینکر نہیں خرید سکتے۔ متعدد شکایات کے باوجود مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عوام کا جینا محال۔ شہریوں کا کہنا ہے دن میں صرف 3 سے 4 گھنٹے بجلی آتی ہے۔ شکوہ کیا شدید گرمی میں بجلی کی بندش سے بچوں اور بزرگوں کا برا حال ہے۔ بجلی نہ ہونے سے دیگر سرگرمیاں بھی متاثر ہو رہی ہیں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس، ملزمان کی جانب سے کیس کا ٹرائل چلانے میں تاخیری حربے استعمال کرنے کے خلاف درخواست ٹرائل کورٹ نے رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ ریمارکس سے انسداد دہشت گردی عدالت کیس کا ٹرائل جلد مکمل کرے۔ ملزم ارمغان اور شراز کو نوٹس جاری، 22 ستمبر تک جواب طلب۔ HIV کیس میں متاثرہ بچوں کے والدین کے وکیل پر توہین عدالت کا کیس۔ وکیل نے توہین عدالت کے الزام میں جواب جمع کرا دیا۔ دوران سماعت آرڈر لکھوانے کے دوران وکیل اور ججز میں تلخی ہوئی تھی۔ سماعت 7 ستمبر تک کے لیے ملتوی۔ ظلم کی انتہا، 2 لاکھ روپے میں قتل کی سپاری۔ سہراب گوٹ میں ڈرم سے لاش ملنے کا معمہ حل۔ مانزہرہ کی رہائشی خاتون مقتول عالم زیب کے قتل میں ملوث نکلی۔ خاتون سمیت 5 ملزمان گرفتار، مقدمہ درج، تفتیش جاری۔ سونے کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی، فی تولہ سونا 3,500 روپے سستا، قیمت 4,83,036 روپے ہو گئی۔ فی تولہ چاندی 50 روپے اضافے سے 7,329 روپے کی ہو گئی۔ اور گریڈ 20 کے افسر غلام علی برحمانی 60 برس کی عمر میں ملازمت سے ریٹائر، سیکرٹری سروسز کے عہدے پر براجمان رہے۔ نئی سیکرٹری کے لیے محمد سلیم راجپوت کا نام سر فہرست۔